السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا، کاش میں خاک ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ نبا کی اختتامی آیات ہیں، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک کی تلاوت، اور بلکہ 37 سے 40 تک اس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائے۔ اس صورت کا تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور گزشتہ جن آیتوں کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں جو دیا جائے گا، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کی کس طریقے سے خاطر توازی کی جائے گی وہ بتایا، اور اس کے مقابلے میں متقیوں کے لیے ان کے لیے کامرانی ہے، کامیابی ہے، باغ ہے، انگور ہے، نوخیز ہمسن لڑکیاں ہیں، چھلکتے ہوئے جام ہیں، لغو بات وہاں پر وہ کوئی نہ سنیں گے۔ یعنی دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جہنم میں جانے والوں کا اور متقی لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد کی آیات ہیں، سورت کی یہ آخری منظر ہے اس دن کا، قیامت کے دن کا، جب کہ یہ سب مناظر پیش آئیں گے، اور جس کے سلسلے میں بحث کرنے والے بحثیں اور اختلاف کرنے والے اختلاف کر رہے ہیں۔ مناظر کا تکمیلی منظر ہے، جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے انتہائی عاجزی اور نیاز مندی سے صف بستہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ اس عظیم اور موعد موقع پر کسی کو بولنے کا یارہ نہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ اجازت دے۔ تب یہ اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا، آسمانوں اور زمین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی ان میدان حشر میں دربار الہی کے رعب کا یہ عالم ہوگا کہ اہل زمین ہوں یا اہل آسمان، کسی کی بھی یہ مجال نہ ہوگی کہ از خود اللہ تعالیٰ کے حضور زبان کھول سکے یا عدالت کے کام میں مداخلت کر سکے، ایسا وہ منظر ہوتا ہے۔ احادیث سے میں معلوم پڑتا ہے کہ ایسا بھیانک دن ہوگا، کسی جلیل القدر انبیاء کی بھی جسارت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے جو ہے سوال کرے، کہے کہ جو ہے جلد از جلد حساب شروع کرے۔ لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ جو ہے آپ اللہ سے کہیے کہ جو ہے جلد از جلد یہ شروع کیا جائے، لیکن آپ جو ہے کہیں گے نہیں، میری
آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلال میں ہے، غصے میں ہے۔ ہاں مجھے ڈر ہے کہ میں کسی لغزش کے کسی اس میں پکڑا نہ جاؤ، میری آپ تم لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی جو ہے لوگ جب جائیں گے تو وہ انکار کر سکیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے وہ ہمت نہیں ہے کہ جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ جو ہے مطلب جو ہے معاملہ جلد از جلد شروع کیا جائے۔ تاخیر میں جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تو لوگ وہاں پر آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے فلاں فلاں کے پاس جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں گے کہ ہاں میں انشاءاللہ میں کہوں گا۔ تو آپ بھی جو ہے اللہ کے حضور جو ہے کہیں گے نہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک طویل سجدہ کریں گے، ایک طویل سجدہ کریں گے۔ سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے سجدے سے اور کہیں گے کہ اے اللہ تو جو ہے حساب کتاب کا یہ معاملہ شروع کر دے۔ یعنی اتنا بھیانک منظر ہے، یہ معمولی منظر نہیں ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جتنی مہلت دی ہے اتنی وہاں پر جو ہے اور سخت جو ہے پکڑ بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیل کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری امتحان کی جگہ ہے، ہماری آزمائش کی جگہ ہے۔ ہمیں انجوائے کرنا، دنیا کی سب کچھ سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں اگلے سٹیج میں گزرنا ہوگا، اور پھر اگلے سٹیج سے حشر کے میدان میں پہنچنا ہوگا، اور حشر کے میدان سے پھر ہمارے اعمال نامہ کی مناسبت سے جو ہے ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، ایسا رہے گا معاملہ۔ تو یہ بہت بھیانک دن ہوگا۔ تو یہ مکی صورتوں میں جو ہے جیسے گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے، وہ قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا ہے ان صورتوں کے اندر، اور خوشخبری بھی دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئیں گے، اور اس کے مقابلے میں سخت عذاب اور گرم پانی اور تمام چیزوں کی سزا جو ان لوگوں کو دی جائے گی جو سرکش تھے، باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ تو عزیز بھائیوں بہنوں، اور یہ جو چیزیں ہیں بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تقریباً ہر صورت میں آخرت کا تذکرہ جو ہے کرتا ہے۔ تو جو کچھ اس دن جو ہے اللہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اسی کے اختیار میں سب کچھ جو ہے درمیان کی بھی چیزوں کا مالک ہے، آسمان اور زمین کی اس میں بھی مالک ہے، اور کسی کی ہمت اس دن نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے اللہ کے سامنے اپنی زبان کھول سکے۔ لہذا ہمیں جو ہے ایک تو ہمارا یقین آخرت پر مضبوط ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے آخرت پر، اور دوسرا جو ہے ہم جو ہے اس کی تیاری میں رہنا، اور یہ سمجھ کر ہم اس دنیا میں زندگی گزارنا کہ یہ ہماری عارضی زندگی ٹیمپرری ہے، اصل تو ہمیں وہاں پر ملنے والا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے کر کے سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ ہم اللہ کے بندگی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت دی، ذہانت دی، محنت کرنے کی طاقت دی، ان تمام چیزوں کو استعمال بھی کرنا اور جائز کاموں میں استعمال کرنا۔ تو بڑی اہم صورت ہے یہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز روح، یہاں روح سے مراد جو ہے اہل تفسیر کی اکثریت کا خیال یہی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کا جو بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اس کی وجہ سے ملائکہ سے الگ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس روز روح اور ملائکہ، جبرائیل اور ملائکہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی حشر کے دن یہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے بھی جو ہے لائن میں کھڑے رہیں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ جو ہے وہاں پر
کچھ کر سکے، کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ ہاں، اس کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو جو باتیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں، اگر نہیں تو پھر یہ کیا قرآن جیسے بند کتاب کی شکل میں رہتی تو ویسے رہ جاتی ہے۔ تو اس روز کا تذکرہ کتنا بھیانک ہوگا۔ ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا۔ دیکھیں آ گئی بات، لا یتکلمون، کوئی بولے گا، کوئی بولنے کی ہمت نہیں سوائے اس کے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور وہ وقال صوابا، اور جو ٹھیک بات کہے، یعنی بولنے سے مراد یہاں پر شفاعت ہے۔ اور فرمایا گیا کہ وہ صرف 2 شرطوں کے ساتھ ممکن ہوگی۔ ایک شرط یہ کہ جس شخص کو جس گنہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، صرف وہی شخص اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی جو ہے شفاعت ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ دوسری شرط یہ کہ شفاعت کرنے والا بجا اور درست بات کہے گا۔ جو شفاعت کر رہا ہوگا وہ صحیح بات کہے گا اور وہ جو اس پر حق پر رہے گا۔ بیجا نوعیت کی سفارش نہ کرے، بیجا نوعیت کی کوئی سفارش نہ کرے گا، اور جس کے معاملے میں وہ سفارش کر رہا ہو وہ دنیا میں کم از کم کلمہ حق کا قائل رہا ہو، یعنی محض گنہگار ہو، کافر نہ ہو، اسی کی جو ہے اسی کے لیے سفارش کی جائے گی، اور جیسے اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے وہی کر سکیں گا۔ یہ نقطہ بھی ہمارے ذہنوں میں بہت کلیئر رہنا چاہیے۔ سخت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جھنجھوڑا کہ جو شک میں پڑے چیمے گوئیاں کر رہے ہیں، اس دن کا آنا یقینی نہیں ہے، ان کو بحث اور اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں، فرصت غنیمت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، قبل اس کے کہ دوزخ اسے شکار کر لے اور وہ انسان کا ٹھکانہ بنے۔ یہ ایسا انذار اور ایسی تنبیہ ہے جو نشہ اتار دیتی ہے اور غفلت سے انسان کو بیدار کر دیتی ہے، بشرطے کہ انسان اس چیز کو سمجھے۔ اگر بغیر سوچے سمجھے اگر وہ پڑھے گا تو پھر ظاہر ہے اس کے سامنے جو ہے یہ بات نہیں آئے گی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ذالک یوم الحق، ہاں یہ وہ دن جو ہے برحق ہے، پکا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے، نہ اس سے پہلے ہونے والا نہیں ہے۔ جس دن کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا قیامت کا، وہی دن ہے، سچ ہے، حق ہے۔ اب اس کے بعد انسان کو چوائس دی جا رہی، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اب جس کا جی چاہے وہ اب جو ہے اس کا وہ راستہ اختیار کر لے، جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے تو کیسے اس کو استعمال کرتا ہے، اب جو ہے وہ اس کو چن لے، اس کے اختیار میں ہے، جس کی اسے آزادی دی گئی ہے۔ تو بڑا اہم نقطہ ہے یہ بھی، تو ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنا ہے، شیطان کے اور نفس کس سے بچنا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن، اور نفس بھی جو ہے ہمارے اکساتے رہتی ہے نافرمانی کی طرف، غفلت کی طرف، سستی کی طرف، کاہلی کی طرف جو ہے وہ یہ کرتے رہتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر چھوٹ دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، خبردار جو قریب ہے، جہنم تمہاری منتظر ہے، گھات میں لگی ہے، اس کی تفصیل تمہاری نظر سے گزر چکی ہے، عذاب تم سے ذرا بھی دور نہیں، یہ دنیا کل کی کل ایک مختصر سفر ہے اور عمر بس چند روزہ مہلت ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ، یعنی دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، اور یہ سفر میں ہے، ہم کیا ہے ٹرانسیشن میں ہے، یعنی اس سے
جانا ہے، موت ہے، موت کے بعد پھر کتنے سال رہیں گے اس کے اندر ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اب حالانکہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد سے 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قیامت آئندہ کتنے سو یا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال بعد آئے گی۔ پھر یہ بات کس معنی میں کہی گئی ہے؟ جس عذاب سے ڈرایا گیا وہ قریب آ لگا ہے، اور سورہ کے آغاز میں کیسے کہا گیا ہے کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو وقت کا احساس صرف اسی وقت تک رہتا جب تک وہ اس دنیا میں زمان اور مکان کی حدود کے اندر جسمانی طور پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد جب صرف روح باقی رہ جائے گی، وقت کا احساس اور شعور باقی نہ رہے گا، اور قیامت کے روز جب انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا، اس وقت اسے یوں محسوس ہوگا کہ ابھی سوتے سوتے اسے کس نے جگایا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ منکرین سوال کریں گے تو جواب ملے گا کہ اللہ رحمان نے جگایا ہے جس نے تم سے وعدہ کیا۔ اس کے احساس بالکل نہیں ہوگا کہ وہ ہزارہ سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے، تو معلوم نہیں پڑے گا انسان کو، ایسا وہ منظر رہے گا۔ پھر آخر میں جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، یعنی دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یا مر کر مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی نوبت ہی نہ آتی، ایسا جو ہے کافر وہاں پہ خواہش کرے گا۔ یہ ہے وہ انجام۔ عزیز ساتھیو، جیسے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور آخرت میں ہمیں جنت میں ڈال۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔